گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ اردو کی شعری تاریخ میں اور خصوصاً غزل کے ارتقاء میں حیرتوں کا یہ در وا کرنے والے مانوس اجنبی ناصر کاظمی ہیں۔ برگ نئے، دیوان، پہلی بارش ایسے زندہ مجموعوں سے اپنی شناخت بنانے والے ناصر کاظمی نے اپنی شاعری میں اپنے عہد کی رات اور میر کے عہد کی رات کو ایک قرار دیا تھا۔ یہ ریلیونس یا یہ نسبت ناصر کاظمی نے غلط طور پر ظاہر نہیں کی، بلکہ اگر ہم دیکھیں میر کے عہد کے حالات کو اور ناصر کاظمی کے عہد کے حالات کو تو کم و بیش ایک جیسا طرز حیات ہمیں نظر آتا ہے سماجی حوالے سے۔ میر کو بھی فسادات کا سامنا رہا، میر کو بھی ہجرت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسا ہی تجربہ ناصر کاظمی کو بھی کرنا پڑا، فسادات کا بھی سامنا کیا اور ہجرت کے اسباب بھی ان کو اٹھانا پڑے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا ذہنی مسئلہ اگر دیکھا جائے تو ایک عجیب سی بات ہے کہ ناصر کاظمی کا شعری سفر ایک تقسیم سے شروع ہوتا ہے اور ایک تقسیم پہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے تقسیم ہند کو دیکھا اور ان کا شعری سفر شروع ہوا، اور ان کا شعری سفر ختم ہوتا ہے تقسیم پاکستان پہ اور بنگلہ دیش کے ظہور پہ۔ ناصر کاظمی کے یہ وہ سماجی حالات ہیں کہ جن کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے آگے ذکر کیا۔ اردو کی شعری تاریخ میں اور خصوصاً غزل کی تاریخ میں ناصر کاظمی کا اصل وصف یا اصل کمال یہ ہے کہ جب شعری اظہار ہر جانب نظم میں ہو رہا تھا، اردو شاعری میں جتنا بھی بڑا تخلیقی اظہار سامنے آ رہا تھا وہ نظم میں سامنے آ رہا تھا۔ اقبال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء کی ایک کھیپ ہے، ایک بڑی کھیپ ہے کہ جو اپنا مافی الضمیر نظم میں ظاہر کر رہی ہے۔ اس میں ہم میرا جی کا نام لے سکتے ہیں، اس میں ہم نون راشد کا نام لے سکتے ہیں، اس میں ہم ترقی پسند شعراء کا نام لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے فیض ایک معروف اور ممتاز نام ہے۔ اس سارے عہد میں کہ جب کہ مافی الضمیر کا اظہار تخلیقی طور پر نظم میں ہو رہا ہے، ناصر کاظمی نے غزل کا میدان چنا، اور ناصر کاظمی نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی بات، اپنا شعری اظہار غزل میں کریں گے۔ یہ محض دو اصناف کے مناقشے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ناصر کاظمی کی شاعری کو دیکھیں اور اس سے پیچھے پورا ایک نوآبادیاتی عہد دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد غزل نے بڑے کڑے وقت کا سامنا کیا۔ اردو غزل کے عناصر اربع حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی اور اصغر گونڈوی نے غزل کا چراغ جلائے رکھا، لیکن غزل کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہمیں ان شعراء کے ہاں کوئی بڑا شعری تجربہ نہیں ملتا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شعری تجربات ہیں مگر وہ مقدار میں بہت کم ہیں۔ ناصر کاظمی کا یہ وصف ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر نظم بطور پیرایہ اظہار اپنے آپ کو مشرقی ثقافت میں منوا سکتی ہے تو غزل کے احیاء کے سلسلے میں وہ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ غزل کا چراغ نظم کے ماحول میں روشن کیا جائے اور اس کی لو کو بلند کیا جائے۔ غزل کے احیاء اور اس صنف کا اعتبار قائم کرنے کے لیے ناصر کاظمی نے نت نئے تجربے کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ غزل کے سادہ اظہار کو تمثالی اسلوب میں بدلا، یعنی بات کہنے کے بجائے ایک تصویر جو ہے وہ لفظوں میں تراشی جائے۔ ناصر کاظمی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی ہاؤ ٹو لک اے پکچر جیسے کوئی نسخے میں نے نہیں پڑھے،
بلکہ میں نے یہ امیجزم جو ہے یا تصویریں تراشنا جو ہے یہ میں نے انیس کے مرثیوں سے سیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ میں انیس فنی اعتبار سے اپنے کمال پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور خصوصاً واقعہ کربلا کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے جو تصویریں تراشی ہیں وہ ادب عالیہ کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ ناصر کاظمی نے اس سلسلے میں میر انیس سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے ہاں پھر جو تصویروں کی شکلیں بنتی ہیں اس میں کئی ایک حوالوں سے ہمیں وہ متنوع اور متفرق نظر آتی ہیں۔ کہیں یہ تصویریں محض حص باصرہ کو متحرک کرتی ہیں، کہیں یہ تصویریں ہماری سننے کی حس کو متحرک کرتی ہیں، کہیں یہ حص شامہ یعنی سونگھنے کی حس کو متاثر کرتی ہیں۔ تو کئی ایک تصویریں ہمیں ناصر کاظمی کی غزلوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً پھر کونجیں بولیں گھاس کے ہرے سمندر میں، رت آئی پیلے پتوں کی تم یاد آئے، دن پھر آئے ہیں باغ میں گل کے، بوئے گل ہے سراغ میں گل کے، یا واہ ہوا پھر در مے خانہ گل، پھر صبا لائی ہے پیمانہ گل، رقص کرتی ہوئی شبنم کی پری، لے کے پھر آئی ہے نذرانہ گل، یا لال کھجوروں نے پہنے زرد بگولوں کے کنگن۔ تو ہم ان شعروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں وہ بیان کی ویسی سادگی نہیں ہے جو ہمیں اپنی غزل کی پرانی روایت میں نظر آتی ہے، بلکہ ان میں ناصر کاظمی نے خوبصورت تصویریں بنائی ہیں۔ ناصر کاظمی نے اپنے ایک انٹرویو میں بہت دلچسپ بات کی ہے کہ مصوری اور موسیقی شاعری کی آنکھیں ہیں، یعنی جب تک کہ ہم ان فنون کے مابین ایک امتزاج نہیں پیدا کرتے، کوئی فن جو ہے وہ اپنے وجود میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو شاعری بھی اگر دیکھتی ہے تو مصوری اور موسیقی کی آنکھوں سے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ موسیقی کا تعلق حص سماعت سے ہے اور مصوری کا تعلق بصارت سے ہے۔ تو ناصر کاظمی کے ہاں متنوع ایسی تصویریں ہیں کہ جن میں ایک ساتھ یہ دونوں جو حواس ہیں یہ متحرک ہوتے ہیں۔ مثلاً خاموشی انگلیاں چٹکھا رہی ہے، تیری آواز اب تک آ رہی ہے، آہ پھر نغمہ بنا چاہتی ہے، خامشی طرز ادا چاہتی ہے، تیری یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ تو ناصر کاظمی کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تصویروں کی ایک متنوع اور متفرق شکلیں بنتی ہیں۔ ناصر کاظمی نے اردو غزل میں جو نئے تجربے کیے یا اظہار کے نئے پیرائے تراشے، ان میں تمثال کاری کے ساتھ ساتھ تجسیم کاری، یعنی جس کو ہم انگریزی میں پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ اگرچہ پرسونیفیکیشن ناصر کاظمی کے ہاں کوئی پہلی بار نہیں آئی ہے، بلکہ یہ بھی ہماری اردو کی شعری روایت کا حصہ ہے، لیکن ناصر کاظمی نے اس میں بعض جدتیں ضرور کی ہیں۔ مثلا ان کا یہ معروف شعر تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے، یا ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، یا یہ کہہ کے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی، گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں۔ تو ان شعروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شب ہجراں، اداسی، دل گرفتگی، ان کو ناصر کاظمی نے پرسونیفائی کیا ہے، ان کے اندر ایک تجسیم کا عنصر بھرا ہے۔ تجسیم کے لیے فارسی میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے جاں بخشی، یعنی کسی ایسے وجود کو کہ جو جان نہیں رکھتا، جو روح نہیں رکھتا، اسے جان بخشنا۔ تو ظاہر بے جان چیزوں کو یا مجرد اور ایبسٹریکٹ چیزوں کو جان بخشنا جو ہے، یہ ناصر کاظمی کے اسلوب میں ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ناصر کاظمی نے ان نئے شعری اسالیب سے وہ تمام کام لیے جو اس سے پہلے شعراء اپنے سادہ بیان سے لے رہے تھے۔ یعنی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ناصر کاظمی کا شعری سفر جو ہے وہ ایک تقسیم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تقسیم ہند ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت
جہاں ایک خوشی کا عنصر تھا کہ ہم آزاد ہوئے یا ہم ایک الگ ملک جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا، وہاں فسادات ایسی یوں سمجھیے کہ لعنت جو ہے اس کا انسانیت کو سامنا کرنا پڑا، اور ہندوستان کے تینوں مذاہب کے افراد نے بہت زیادہ کشت و خون دیکھا، بہت لوگ مر گئے۔ تو ناصر کاظمی بھی چونکہ ان قافلوں کا حصہ تھے، وہ امبالہ سے لاہور آئے، تو جو کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا تو اس کا اظہار انہوں نے غزل کے اسی تمثالی اسلوب میں کیا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کیاریاں دھول سے اٹی پائیں، آشیانہ جلا ہوا دیکھا، فاختہ سرنگوں ببولوں میں، پھول کو پھول سے جدا دیکھا، یا پھول خوشبو سے جدا ہے اب کے، یارو یہ کیسی ہوا ہے اب کے، پتیاں روتی ہیں سر پیٹتی ہیں، قتل گل عام ہوا ہے اب کے، یا شفقی ہو گئی دیوار خیال، کس قدر خون بہا ہے اب کے، کب نہیں شور بہارا ناصر، ہم نے کچھ اور سنا ہے اب کے۔ تو ان تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے جو فسادات کا دکھ ہے، جو المیہ ہے، اسے بڑے پراثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اب جیسے پہلے عرض کیا کہ ناصر کاظمی کا شعری سفر ایک تقسیم سے شروع ہوا اور دوسری تقسیم پہ ختم ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ تقسیم وطن عزیز ہے، اور ایک مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دو الگ الگ ممالک کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ تو ناصر کاظمی کے لیے یہ المیہ کوئی کم درجے کا دکھ نہیں تھا، بہت بڑا المیہ تھا۔ تو ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں جو مشرقی پاکستان کا لینڈسکیپ ہے اس کی تصویریں بہت عمدگی سے بیان کی ہیں، مثلا جنت ماہی گیروں کی، ٹھنڈی رات جزیروں کی، سبز سنہرے کھیتوں پر پھواریں سرخ لکیروں کی، اس بستی سے آتی ہیں آوازیں زنجیروں کی۔ یا اسی طرح آپ یہ شعر دیکھیے، دیس سبز جھیلوں کا، یہ سفر ہے میلوں کا، راہ میں جزیروں کی، سلسلہ ہے ٹیلوں کا، اور کشتیوں کی لاشوں پر جم گھٹا ہے چیلوں کا۔ ناصر کاظمی کی غزل میں جو شعری تجربات ہیں ان میں جو فن کا عروج ہمیں نظر آتا ہے وہ ان کے شعری مجموعے پہلی بارش میں ہے۔ یہ 24 غزلیات پر مشتمل شعری مجموعہ ہے، اور ایک ہی بحر میں یہ غزلیں ہیں، ایک ہی قافیہ ردیف میں یہ غزلیں ہیں۔ اس کا جو عنوان ہے پہلی بارش، یہ بھی بہت منفرد نوعیت کا عنوان ہے۔ شیخ صلاح الدین جو ناصر کاظمی کے اہم ناقدین میں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے ایک کتاب پڑھی تھی سی اراؤنڈ اس، یہ رشل کارسن کی ایک کتاب ہے، خاتون لکھنے والی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح ایک بڑی بارش ہوتی ہے اور پھر سمندر معرض وجود میں آتے ہیں اور زمین پر جو زندگی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ناصر کاظمی نے اس کتاب سے متاثر ہو کے تو اپنے سلسلہ غزلیات کا نام جو ہے وہ پہلی بارش رکھا ہے۔ یہ کتاب بہت منفرد نوعیت کی ہے۔ اس میں ایک تو غزل مسلسل کا ایک بڑا الگ طرح کا تجربہ ہے۔ غزل مسلسل جو کہ ایک پوری کتاب کی شکل اختیار کرتی ہے، تو یک کتابی غزل کا تجربہ بھی ہم اس سلسلے کو کہہ سکتے ہیں۔ اپنے متن کے لحاظ سے یہ آپ بیتی بھی ہے، اپنے متن کے لحاظ سے یہ سفرنامہ بھی ہے۔ تو اس کے اندر کئی ایک اصناف کا جو ایک امتزاج ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس سلسلہ غزل کو، تو اس پہ جو امیجز ہیں وہ ناصر کاظمی کی جو اس سے پہلے غزلیں ہیں ان سے بہت مختلف ہیں۔ ان میں جو تصویریں ہیں وہ بڑی جادوئی ہیں، وہ بڑی طلسماتی ہیں، اور کہیں کہیں ہمیں کچھ اساطیری ماحول جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں شام کا شیشہ کانپ رہا تھا، پیڑوں پر سونا بکھرا تھا، جنگل جنگل بستی بستی، ریت کا شہر اڑا جاتا تھا، جگمگ جگمگ کنکریوں کا دشت فلک میں جال بچھا تھا۔ اس سلسلہ غزل میں مختلف نوعیت کی پراسرار وادیوں، شہروں
کوہستانی سلسلوں، ریگستانوں، اس طرح کی کچھ عجیب و غریب تصویریں ناصر کاظمی نے اس میں تراشی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر بسا تھا، پیڑ بھی پتھر، پھول بھی پتھر، پتا پتا پتھر کا تھا، چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر، پانی بھی پتھر لگتا تھا۔ اس سلسلہ غزل میں ایک غزل جو غالباً 19ویں غزل ہے، اس میں ایک شہر مدفون کا ذکر ہے۔ یعنی اب تک تو جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں وہ وادیاں ہیں، ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں یا شہر ہیں، لیکن ایک غزل میں شہر مدفون کا ذکر ہے، اور اس میں ناصر کاظمی کہتے ہیں گونگے ٹیلو کچھ تو بولو، کون اس نگری کا راجا تھا، کن لوگوں کے ہیں یہ ڈھانچے، کن ماؤں نے ان کو جنا تھا، کس دیوی کی ہے یہ مورت، کون یہاں پوجا کرتا تھا، کس دنیا کی کویتا ہے یہ، کن ہاتھوں نے اسے لکھا تھا، کس گوری کے ہیں یہ کنگن، یہ کنٹھا کس نے پہنا تھا، کن وقتوں کے ہیں یہ کھلونے، کون یہاں کھیلا کرتا تھا۔ جیسے پہلی بارش میں ایک غزل میں ناصر کاظمی نے کسی پتھر کے شہر کا ذکر کیا ہے، یا اس سے پہلے شہر مدفون کا ذکر کیا ہے، تو ایک غزل ایسی ہے کہ جس میں پانی کی تمثالیں ہیں۔ ایک پانی کا شہر ہے، چاند ابھی تھک کر سویا تھا، تاروں کا جنگل جلتا تھا، پیاسی کونجوں کے جنگل میں پانی پینے اترا تھا، ہاتھ ابھی تک کانپ رہے ہیں، وہ پانی کتنا ٹھنڈا تھا، جسم ابھی تک ٹوٹ رہا ہے، وہ پانی تھا یا لوہا تھا، گہری گہری تیز آنکھوں سے وہ پانی مجھے دیکھ رہا تھا، کتنا چپ چپ کتنا گمسم وہ پانی باتیں کرتا تھا۔ بعض غزلوں میں صرف جادوئی یا طلسماتی تمثالیں نہیں ہیں، بلکہ ناصر کاظمی نے کہیں کہیں خوف کے عناصر کو بھی بھارا ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب ہم کسی طلسماتی فضا میں جاتے ہیں، کسی جادوئی ماحول میں جاتے ہیں، تو کچھ انہونے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو ناصر کاظمی کے سلسلہ غزل میں ہمیں بعض اشعار ایسے بھی ملتے ہیں کہ ایک خوف کی جو کیفیات ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں۔ دیکھ کے دو چلتے سایوں کو میں تو اچانک سہم گیا تھا، ایک کے دونوں پاؤں تھے غائب، ایک کا پورا ہاتھ کٹا تھا، ایک کے الٹے پیر تھے لیکن وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، زرد گھروں کی دیواروں کو کالے سانپوں نے گھیرا تھا، آگ کی محل سرا کے اندر سونے کا بازار کھلا تھا، محل میں ہیروں کا بنجارہ آگ کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ پہلی بارش کی ان غزلوں میں جہاں تمثال کاری ہے، جہاں تجسیم کاری ہے، وہاں چونکہ یہ سلسلہ غزل جو ہے یہ ایک کہانی کے روپ میں ہے، لہٰذا ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ناصر کاظمی غزل میں کردار بنا رہے ہیں۔ یعنی غزل کے اندر کرداروں کا ظہور، اور وہ بھی ایک نمایاں طور پر۔ ویسے تو ہم اگر کلاسیکی اردو غزل کو دیکھیں تو ہمیں بعض کردار ملتے ہیں، یہ کردار اسماء ضمیر کی صورت میں بھی ہیں، یعنی وہ ہو، میں، تو، ان صورتوں میں بھی ملتے ہیں۔ پھر ہمیں عشق کی ایک تثلیث جو ہے نظر آتی ہے، عاشق، معشوق اور رقیب کی۔ پھر ہمیں ناصح کا کردار بھی ملتا ہے، واعظ کا کردار بھی ملتا ہے، رند کا کردار بھی ملتا ہے، لیکن یہ وہ کردار ہیں جو کہیں ماحول سے ماخوذ ہیں۔ تخلیقی سطح پہ ہمیں کوئی ایسا کردار جو ہے نظر نہیں آتا، اور ناصر کاظمی نے چونکہ پہلی بارش میں باقاعدہ ایک کہانی تراشی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کردار بھی ملتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کے علاوہ، اس سلسلہ غزل کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے بعض کردار بنائے ہیں۔ مثلا ان کی غزل ہے، اس میں بھی اگرچہ اس میں ضمیر ہے، یعنی جیسے میں نے لیکچر کا آغاز کیا کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ اب اس میں ایک عجیب مانوس اجنبی کا کردار ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ناصر کاظمی پہ جو تنقیدی کتابیں لکھی گئی ہیں، زیادہ تر کا جو عنوان ہے وہ ناصر کاظمی کی اسی غزل، یا جو سمجھیے کہ اس غزل میں جو کردار اس نے تراشا ہے، اس سے لیے گئے ہیں۔
مثلاً احمد عقیل روبی کی کتاب ہے مجھے تو حیران کر گیا وہ، احمد مشتاق کی کتاب جو سب سے پہلے ناصر کاظمی کے انتقال کے بعد مرتب ہو کر سامنے آئی تھی، اس کا عنوان ہے ہجر کی رات کا ستارہ۔ اسی طرح حسن رضوی نے جو ناصر کاظمی پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، تو اس مقالے کو جو کتابی شکل دی تو اس کا عنوان ہے وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر۔ اسی طرح احمد فاروق مشہدی کی کتاب جو ہے وہ بھی اجنبی مسافر اور اداس شاعر کے نام سے ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناصر کاظمی نے اس غزل میں جو کردار تراشا ہے وہ ناصر کاظمی کا اپنا ہے، کیونکہ ناصر کاظمی کی شخصیت میں ایک مانوسیت کا عنصر بھی تھا، لیکن وہ اپنے ماحول سے بہت حد تک اجنبی بھی رہتے تھے۔ پھر جو احمد عقیل روبی نے ان کا ایک طویل خاکہ کھینچا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ناصر کاظمی کو حیران کرنے کا بڑا شوق تھا، کئی ایک واقعات انہوں نے ایسے رقم کیے۔ تو اس غزل میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو کردار ہے اس غزل کا مرکزی وہ ناصر کاظمی خود ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے پہلی بارش، اس کے اندر کئی ایک اصناف کا جو امکان ہے وہ تازہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کہانی کا عنصر بھی ہے، آپ بیتی بھی ہے، اس کے اندر سوانے کا عنصر بھی ہے، اس کے اندر سفر نامہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک جو مثنوی کی روایت ہے اس کے تناظر میں ہم دیکھیں، داستان کے تناظر میں ہم دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی غزل میں سب سے پہلے جو ہے، جیسے کہ ایک روایت تھی کہ کسی بھی داستان کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی حمد سے ہوتا تھا، تو ناصر کاظمی نے بھی یہی کیا۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، تو پہلی غزل میں جو ہے ایک حمدیہ عنصر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نویں غزل تک، پہلی 9 غزلوں تک اس داستان کا جو مرکزی کردار ہے وہ اپنے محبوب کے وصل سے جو ہے وہ سرشار رہتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی کیفیات ہیں کہ جو کیفیات وصل ہیں، محبوب سے ملاقات کی مختلف جو نفسیاتی کیفیات ہو سکتی ہیں، احساسات ہو سکتے ہیں، وہ ناصر کاظمی نے ان شعروں میں بیان کیے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں میرے ہاتھ بھی سلگ رہے تھے، تیرا ماتھا بھی جلتا تھا، دو روحوں کا پیاسا بادل گرج گرج کر برس رہا تھا، تیری پلکیں بوجھل سی تھیں، میں بھی تھک کر چور ہوا تھا۔ جیسے پہلی بارش کی پہلی 9 غزلوں میں وصل کی کیفیات ہیں، ایسے ہی 10ویں غزل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہجر کی کیفیت جو ہے وہ ناصر کاظمی بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہجر کی کیفیتوں سے وابستہ جتنے بھی احساسات ہیں ان میں دکھ کا عنصر بھی ہے، اس میں کسی حد تک خوف کی کیفیت بھی ہے، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے یا اس نظم اس سلسلہ غزل کا جو مرکزی کردار ہے وہ تنہائی کی جانب جو ہے اپنی دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ سوکھ گئی جب سکھ کی ڈالی، تنہائی کا پھول کھلا تھا، تنہائی میں یاد خدا تھی، تنہائی میں خوف خدا تھا، تنہائی محراب عبادت، تنہائی ممبر کا دیا تھا، تنہائی میرا پائے شکستہ، تنہائی میرا دست دعا تھا، وہ جنت میرے دل میں چھپی تھی، میں جسے باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ پہلی بارش چونکہ ایک داستان کی شکل میں ہے، ایک کہانی کے روپ میں ہے، اور ناصر کاظمی نے اس میں جہاں امیجز تراشے ہیں، جہاں پرسونیفیکیشن کی ہے، وہاں جو کردار تراشے ہیں ان میں 2 کردار تو وہ نمایاں ہیں جو عاشق و معشوق کی صورت میں ہیں، لیکن جوں جوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو طلسماتی کردار ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان میں جنوں پریوں کے کردار بھی ہیں، ان میں چڑیلوں کے کردار بھی ہیں، ان میں کسی اجنبی دیس کے راجے کا کردار بھی ہے، اس میں جو شہر مدفون دریافت ہوتا ہے تو اس کے پراسرار کردار بھی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص بات اور بھی ہے کہ ناصر کاظمی نے اس سلسلہ غزل میں فطرت کے مظاہر کو بھی کہیں کہیں کرداروں کے روپ میں ظاہر کیا ہے۔ ناصر کاظمی نے ایک جگہ بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ جو فطرت ہے یہ کوئی محض رومانٹسزم نہیں ہے کہ ہم بادلوں سے پیار کر رہے ہیں، ہمیں بادل اچھے لگ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ہم موسم سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ ناصر کاظمی کے نزدیک فطرت ایک تہذیب کا نام ہے، فطرت ایک پورا کلچر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے اس تہذیبی مظہر کو اپنی غزلوں میں کئی ایک خوبصورت پیرایوں میں ظاہر کیا ہے، اور اس سلسلہ غزل میں جو پہلی بارش کے عنوان سے ہے
اس میں مظاہر فطرت جو ہے بڑے خوبصورت کرداروں کے صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نکہت و نور کو رخصت کرنے بادل دور تلک آیا تھا، کبھی کبھی بجلی ہنستی تھی، کہیں کہیں چھینٹا پڑتا تھا، شاخیں تھیں یا محرابیں تھیں، پتا پتا دستے دعا تھا۔ اسی طرح تنہائی کا تنہا سایہ دیر سے میرے ساتھ لگا تھا، چھوڑ گئے جب سارے ساتھی، تنہائی نے ساتھ دیا تھا۔ پہلی بارش کو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ایک عجیب و غریب نہ صرف یہ کہ داستان ہے بلکہ داستان کے بیان کی ٹیکنیک بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داستانوں کا آغاز، کہانیوں کا آغاز کسی حمد سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناصر کاظمی نے بھی یہی جو قرینہ اختیار کیا ہے، لیکن ہم اگر اس سلسلہ غزل کو توجہ سے دیکھیں اور آخر میں جہاں اس نے ایک خدا سے وابستگی کا اظہار کیا ہے، خدا سے ایک اپنی روحانی جڑت کا اظہار کیا ہے، تو کہانی جہاں ختم ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناصر کاظمی نے جو آغاز میں حمد بیان کی ہے وہ دراصل اس کہانی کا اختتامیہ ہے۔ وہ جو ہم فکشن میں دیکھتے ہیں کہ فلیش بیک کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ انجام کو سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے، تو ناصر کاظمی جہاں محبوب مجازی سے ملتے ہیں، اس کے وصل سے سرشار ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر ناصر کاظمی دکھ اٹھاتے ہوئے تنہائی کی جانب آتے ہیں، لیکن پھر وہ تنہائی کو ایک عبادت خانے کے صورت میں دیکھتے ہیں اور اپنی جو ایک وابستگی ہے پھر خدا سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے کہ پہلی غزل میں دیکھتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا میں جب رستے سے بھٹکا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناصر کاظمی نے جو اس پوری کہانی کے اختتام ہے وہ اپنی پہلی غزل میں جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں جو شعری اظہار کے فنی کمالات ہیں، اس میں جہاں جدید اور نئے اسالیب ہیں، وہاں ایک خاص بات ناصر کاظمی کی غزل میں جو خوبصورت اور غنا سے بھرپور جو بحریں ہیں، یعنی بعض ایسی بحریں ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ناصر کاظمی باقاعدہ جو ان کا بیان ہے کہ موسیقی اور مصوری شاعری کی آنکھیں ہیں، تو وہ جو موسیقی کی دھنیں ہیں وہ ہمیں ان بحروں میں سنائی دیتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے بحر اور اس کی جو ایک لچکیلا پن ہے اس کو ملاحظہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ناصر کاظمی نے کس طرح شاعری کی بحروں اور راگوں کے مابین ایک امتزاج پیدا کیا ہے۔ یعنی رہ نورد بیابان غم صبر کر صبر کر، یہ ایک بالکل الگ طرح کی بحر ہے۔ رہ نورد بیابان غم صبر کر صبر کر، یا کنج کنج نغمہ زن بسنت آ گئی، یہ آپ دیکھیے کنج کنج نغمہ زن بسنت آ گئی، ایک بالکل الگ طریقے کی بحر ہے۔ یا ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے۔ تو ناصر کاظمی ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ موسیقی ان کے خاص میدان تھا، وہ ریڈیو پاکستان میں آرٹسٹ بھی تھے اور ریڈیو کی جو فضا ہے وہ ظاہر ہے کہ خاص طرح کا آہنگ رکھتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے کوئی اتنی لمبی عمر تو نہیں پائی، ایک کم عمری ہے اور اس میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے غزل کے احیاء کے سلسلے میں متنوع کوششیں کی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف انہوں نے اپنا تخلیقی سفر جاری رکھا، بلکہ اپنے تخلیقی سفر میں ایسے ایسے وہ پیرائے لائے، ایسے ایسے رنگ لائے، اپنی شاعری کو اسلوب کے لحاظ سے ایسے ایسے نت نئے آہنگوں سے آشنا کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل اور خصوصاً آج جو جدید غزل اپنے پاؤں پر آپ کھڑی ہے، تو اس میں ناصر کاظمی کا کردار ان کے متنوع اسالیب کے ساتھ ہمیں بہت روشن اور واضح تر نظر آتا ہے۔